محمد شفیق ریسرچ اسکالر ہیں مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کے، اور آپ یہاں لکھنؤ کیمپس کے ہی ریسرچ اسکالر ہیں۔ آپ نے اس انعامی مقابلے میں تیسرا مقام حاصل کیا ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ یہاں آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ محمد شفیق۔ السلام علیکم۔ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ میرے مقالے کا موضوع کیفی اعظمی کی نظموں کا موضوعاتی مطالعہ۔ کیفی اعظمی کی شاعری کے تعلق سے آپ نے ہمارے دو احباب سے سماعت فرمایا۔ کیفی اعظمی کی شخصیت کے تعلق سے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور بہت لکھا جاتا رہے گا، لیکن اس دور کی ایک نامور ادیبہ جن سے ہر کوئی واقف ہے، عصمت چغتائی، انہوں نے ایک رپورٹاج قلم بند کیا تھا بمبئی سے بھوپال تک۔ اس میں اس عہد کے بہت بڑے بڑے شعراء اور ادبا شریک ہوئے تھے، جس میں کیفی اعظمی بھی تھے۔ انہوں نے اپنے رپورٹاج میں جو عکاسی کی ہے شعراء کی، اس میں ایک پیراگراف کیفی اعظمی کے تعلق سے بھی لکھا ہے۔ سب سے پہلے میں وہ سنانا چاہوں گا کہ وہ کتنا اہم ہے۔ وہ لکھتی ہے کہ کیفی کو دیکھ کر شبہ ہوتا ہے کہ اسے ابھی گھڑے میں سے نکال کر کھڑا کر دیا گیا ہے اور کوئی دم میں اونگ کر گر جائے گا، لیکن جب وہ اپنے اشعار پڑھتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وجود ایک دبے اسپرنگ کی طرح اچھل کر اوپر آ رہا ہے۔ تو یہ جو آخری جملہ ہے کہ کیفی کا وجود جب وہ اشعار پڑھتے ہیں تو ایک اسپرنگ کی طرح اچھل کر آگے اوپر آ رہا ہے، تو یہ کیفی کی شخصیت، خاکے تو بہت لکھے گئے ان کے تعلق سے، لیکن یہ چند لائنیں جو ہیں یہ کیفی کا سب سے بہترین خاکہ قرار دیا جا سکتا ہے، ان کی شخصیت کو بھی سمجھنے کے لیے اور ان کی شاعری کو بھی سمجھنے کے لیے۔ خیر، میرے مقالے کا جو موضوع تھا کیفی اعظمی کی نظموں کا موضوعاتی مطالعہ، تو میں نے اس میں بیسک جو رکھا ہے 6 موضوعات کو چنا ہے: عشق و رومان، عورت، انقلاب و احتجاج، انسانیت، قومی یکجہتی، رجعیت پسندی۔ کیفی اعظمی کی شاعری وہ جس طبقے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے نظریے کے مطابق ادب برائے زندگی، تو جب ادب کا تعلق زندگی سے ہے تو حاصل کل زندگی ہی ہے، لیکن یہ زندگی کے مختلف شعبے ہیں جن سے انسان گزرتا ہے، دوچار ہوتا ہے، تو اس میں اسی کو میں نے الگ الگ کر کے 6 خانوں میں بانٹا ہے اور اپنے مقالے کو تیار کیا ہے۔ اس میں عشق و رومان، جیسا کہ اکثر شعراء کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ عشق و رومان کی باتیں کرتے ہیں، اس تعلق سے اپنے تخلیقی جوہر دکھاتے ہیں، تو کیفی اعظمی نے بھی جو ہے عشق و رومان سے متعلق شاعری کی ہے، لیکن ان کی شاعری میں الگ کیا تھا؟ ان کی شاعری میں کچھ الگ یہ تھا کہ انہوں نے صرف اپنے ذاتی عشق کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، بلکہ معاشرے کے غم کو اور درد کو اور انسانیت کے نظریے کو انہوں نے اپنے قلب و ذہن پر حاوی رکھا۔ عشق و رومان کے تعلق سے ان کا ایک شعر سنانا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ پیار کا جشن نئی طرح منانا ہوگا، پیار کا جشن نئی طرح منانا ہوگا، غم کسی دل میں سہی غم کو مٹانا ہوگا۔ تو اس کے بعد دوسرا موضوع ہے عورت۔ آپ نے سنا ہوگا، اکثر شعراء نے خواتین کے تعلق سے اظہار خیال کیا ہے۔ کیفی کی بہت مشہور نظم ہے عورت، جس میں انہوں نے کہا ہے: اٹھ میری جاں میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے، ابھی آپ نے سنا، لیکن میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ کیفی کی جو خاصیت ہے، ایک امتیاز جو دیگر شعراء سے ان کو امتیاز عطا کرتی ہے، وہ جو مجھے نظر آئی یہ کہ کیفی جو کہتے ہیں، یعنی جو تخلیقی سطح پر ان کی رائے ہوتی ہے، جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیفی عملی زندگی میں بھی اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یعنی ان کی شاعری صرف قول کی بات نہیں ہے، بلکہ قول و عمل میں بہت زیادہ تضاد نہیں ہے، دونوں میں مطابقت پائی جاتی ہے۔
शौकत कैफ़ी जो उनकी बीवी थीं, उनकी जो खुदनविश्त है याद की रह गुज़र, उसके मुताले के बाद पता चलता है कि जहाँ कैफ़ी ने कहा था कि उठ मेरी जा मेरे साथ ही चलना है तुझे, तो उसके मुताले के बाद पता चलता है कि शौकत कैफ़ी को वो ज़िंदगी भर किस तरीके से साथ लेकर चलते रहे। तो ये अमली ज़िंदगी में भी देखने को मिलता है। उसके बाद बहुत बड़ा मौजू हिंदुस्तान के शोरा का कौमी यकजहती रहा है। तो कैफ़ी आज़मी ने कौमी यकजहती पर बहुत अच्छी शायरी की है। उनकी एक नज़्म है दूसरा बनबास, अभी बड़ा चर्चा है। तो उनकी एक नज़्म है इसी ताल्लुक़ से, दूसरा बनबास। तो उन्होंने कहा था कि राम बनबास से जब लौट के घर में आए, राम बनबास से लौट के जब घर में आए, याद जंगल बहुत आया जो नगर में आए। सिर्फ ये एक शेर तमाम पस मंज़र और पेश मंज़र की अक्कासी करने के लिए ये इस शायर का कमाल है। उसके बाद इंसानियत तरक्की पसंद शोरा का तो इम्तियाज़ था। दुनिया में कहीं भी इंसानियत का कत्ल हो, मुझे लगता है कि जो आज हम याद कर रहे हैं उनको इतने दिनों बाद, कोई शायर कोई इंसान समाज को क्या देता है, यही देता है कि उसने इंसान और समाज को कितना समझा, उसके दर्द को कितना समझा और उसके फलाह बहबूद के लिए कितना काम किया। बकिया करोड़ों अरबों लोग आए चले गए, चले जाते रहेंगे, याद उन्हें ही रखा जाएगा जिन्होंने इंसानियत की बात की, जिन्होंने समाज की बात की। यानी नज़रिए सबके अपने अपने, हर कोई अपने अपने नज़रिए का प्रचार करता है, लेकिन ज़िंदा वही रहता है जो नज़रिए इंसानियत का प्रचार करता है। और कैफ़ी आज़मी ज़िंदगी भर इंसानियत के दर्द को सीने से लगाए रहे। कहीं भी इंसान का खून बहता था तो तड़प उठते थे और फिर अपनी तख्लीकी सलाहियत का मुजाहरा करते हुए शेर में उन जज्बात को ढाल दिया करते थे। उनकी एक नज़्म है मक्तल बैरूत, उसमें उन्होंने कहा था, ऐ सबा लौट के किस शहर से तू आती है, ऐ सबा लौट के किस शहर से तू आती है, तेरी हर लहर से बारूद की बू आती है। खून कहाँ बहता है इंसान का पानी की तरह, खून कहाँ बहता है इंसान का पानी की तरह, जिससे तू रोज़ यहाँ करके वज़ू आती है। तो कैफ़ी आज़मी बहैसियत मजमूई अदब बराए ज़िंदगी का एक आला नमूना थे। लायक तक़लीद उनकी शायरी और उनकी ज़िंदगी भी, कि वो ज़िंदगी में जिद्दोजहद करते रहे। उनकी मैंने बताया कि उनके मौजू में एक रजायत पसंदी, यानी ज़िंदगी भर उनकी ज़िंदगी का मुताला बताता कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी उम्मीद व रजा का दामन नहीं छोड़ा, उसी के सहारे वो ज़िंदगी भर लड़ते रहे। जेल में भी गए, बीमार भी रहे सख्त, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इंसानियत की बात करने से कभी अपने आप को पीछे नहीं हटाया। इसलिए हम उनको खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।